من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب وإن من أهل الكتاب، اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض لوگ لمن یؤمن باللہ، وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الیکم، اور جو تمہاری طرف اتارا گیا قرآن کریم اس پر ایمان رکھتے ہیں، وما انزل الیہم، اور جو ان کی طرف اتاری گئی تورات انجیل اس پر ایمان رکھتے ہیں، خاشعین للہ، اللہ کے سامنے عاجزی اور تواضع کرنے والے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، نہیں خریدتے اللہ کی آیات کے بدلے میں تھوڑی بہت قیمت کو، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ رب العزت بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سورہ آل عمران کی آخری آیات ہیں، اور ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے ایک بات کو واضح کیا، کیونکہ اس میں اہل کتاب کی بہت زیادہ برائیاں بیان ہوئی تھی، تو یہ خیال ہو رہا تھا کہ اہل کتاب سارے کے سارے برے ہیں، تو فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، ہاں اکثریت ان کی قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، لیکن ان میں اچھے لوگ بھی ہیں۔ لمن یؤمن باللہ، کہ اہل کتاب میں سے کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور پہلے انبیاء پر ایمان لائے، اور یہ وہ ہیں جو اسلام کی حقانیت کو سمجھتے ہیں، تعصب عناد کو چھوڑ کر کے یہ ایمان کو قبول کر لیتے ہیں، اگرچہ وہ تعداد میں بہت تھوڑے ہیں، تعداد میں قلیل ہیں، لیکن ایسے سمجھدار لوگ ہیں کہ ہر زمانے میں اس طرح کے لوگ رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے لوگ رہے۔ اہل کتاب میں سے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پہلے یہودی تھے اور وہ ایمان لے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پر ایمان لے آئے، فرمایا یہ بھی ہیں اچھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن سلام ہی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تیرا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا۔ یہ آپ نے انہیں پہلے بشارت دے دی کہ اللہ آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا اور آپ ایمان لے آؤ گے۔ اسی طرح وہ لوگ جو پہلے عیسائیت میں اندر تھے، ان کا مذہب عیسائیت تھا، لیکن وہ بھی ایمان لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسا کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ لوگ تھے جو پہلے عیسائیت ان کا مذہب تھا، لیکن پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے، اور پھر یہ لوگ مسلمانوں کی صف اول میں شامل ہوئے اور ان میں انہوں نے جگہ پائی، تو یہ وہ لوگ ہیں۔ اسی طرح نجاشی، حضرت نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا، وہ بھی ایمان لے آیا، بلکہ یہ اس آیت کا شان نزول بعض حضرات نے یہ لکھا، جیسے علامہ جلال الدین رحمہ اللہ نے تفسیر اپنی میں، اور وہ تفسیر جلالین کے اندر یہ انہوں نے اس کا شان نزول لکھا، اور یہ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ یہ آیت نجاشی کے بارے میں اتری۔ کس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا نجاشی وہ بادشاہ تھا جو پہلے عیسائی تھا، لیکن جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ میں گئے اور دعوت دیتے رہے اور بالآخر نجاشی اسلام لے آیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی، حسرت رہی آپ سے ملاقات کی۔ ایک دفعہ ایک وفد بھیجا جس میں نجاشی کا بیٹا بھی موجود تھا، لیکن وہ وفد نہ پہنچ سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بلکہ وہ یہ ہوا کہ وہ وفد ایک کشتی میں تھا اور کشتی ہی سمندر میں ڈوب گئی، اور اس طرح وہ ان کا بیٹا بھی اس میں اسی طرح چلا گیا اور نہ پہنچ سکے۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر نجاشی ایمان لے آیا، اور پھر کیفیت یہ بنی کہ جب نجاشی کا انتقال ہوا اس وقت حبشہ میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ جب ایک بھی مسلمان نہیں تھا، اللہ نے بذریعہ وحی اپنے محبوب کو بتا دیا کہ آپ پر ایمان لانے والا نجاشی وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اور نجاشی جو ہے وہ جب یہ پتہ چلا مسلمان ہو گیا، اور اس کا نام اصحمہ تھا، کیونکہ جیسے فارس کے ہر بادشاہ کا لقب جو ہے وہ گویا کہ کیسر ہوتا تھا، روم کے ہر بادشاہ کا لقب جو ہوتا تھا کسرا ہوتا تھا، اور اسی طرح جو ہے گویا کہ حبشہ کے ہر بادشاہ کا جو لقب ہوتا تھا نجاشی ہوتا تھا۔ تو یہ اصحمہ ان کا نام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لیا، اعلان کیا اور جنت البقیع میں گئے اور وہاں نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ نے جب نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی، منافق اعتراض کرنے لگے اور اعتراض کرنے لگے، دیکھو جی اس نے تو اس کی نماز جنازہ پڑھا دی جو عیسائی تھا۔ تو اللہ نے یہ آیت اتاری، فرمایا نہیں، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، ان میں سے یہ بھی ایک ہے کہ جو اللہ پر ایمان لے آیا تھا۔ اب یہاں یہ بات آئے گی کہ نجاشی کی آپ نے نماز جنازہ پڑھائی جنت البقیع کی طرف جا کر، تو یہ تو غائبانہ نماز جنازہ ہے، تو غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے یا نہیں؟ تو ایک مسئلہ یہ ذہن میں رہے، احناف کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہے۔ اس سے لوگ استدلال کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اللہ نے آپ کے درمیان اور حبشہ کے درمیان، نجاشی کے جنازے کے درمیان سے سارے پردے ہٹا دیے تھے، اور نجاشی آپ کے سامنے تھا، اور آپ جب نماز پڑھا رہے تھے یہ غائبانہ نہیں تھی بلکہ وہ اللہ نے اس کو سامنے رکھا تھا۔ اور اس کی یہ صورت ایسے بنی، فرمایا جیسے آپ یہ دیکھ لیں، آپ جب معراج کر کے واپس آئے تو آپ سے مشرکین مکہ سوال کرنے لگے، آپ کہتے میں بیت المقدس میں گیا، میں نے بیت المقدس کو دیکھا، پھر بتاؤ بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں؟ اب یہ سوال کرتے تھے، اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت مسجد اقصیٰ کو دیکھ کر کے سارے جوابات دیے، سامنے تھی مسجد اقصیٰ اور آپ جواب دے رہے تھے۔ اس طرح یہاں سامنے آپ کے نجاشی کی میت تھی اور آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، تو یہ غائبانہ نہ ہوئی بلکہ حاضر کی نماز جنازہ ہوئی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، اگر غائبانہ بھی ہو، اس کی صورت ایک صورت میں ہوتی ہے، وہ آدمی جس کی کوئی بھی نماز جنازہ پڑھنے والا نہ ہو، اب اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی جا سکتی ہے، لیکن جس آدمی کی ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑھ لی، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، دوبارہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہے، لہذا اب اس کے لیے یہ چاہیے، اس کے لیے دعا اور استغفار کریں، قرآن پڑھ کر اس کے لیے ایصال ثواب کریں، اس کے لیے صدقہ اور خیرات کریں جو چیز ہے پہنچنے والی۔ اور وہاں آپ نے جو اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اسی لیے حبشہ میں ایک بھی آدمی جو ہے وہ نجاشی کی نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں تھا، اس کو بغیر نماز جنازہ کے دفن کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی کہ ایک مسلمان ہے، لہٰذا اس کو بغیر نماز جنازہ کے نہ ہو۔ اسی لیے آتا ہے کہ اگر ایک آدمی کی نماز نہیں پڑھی گئی، نماز جنازہ دفن کر دیا گیا ہے، تو 3 دن تک
کسی وقت بھی اس کی قبر پر جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس کے بعد اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ 3 دن گزرنے کے بعد 3 دن تک پڑھ سکتے ہیں، اس میں کسی دن 1 دن پڑھی جائے، 1 مرتبہ ہی پڑھی جائے گی اور وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ تو یہاں اس کے بارے میں یہ اتری فرمایا یہ اہل کتاب، ان میں نجاشی بھی ہے، وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس پر ایمان لائے جو قرآن ہے۔ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، اس پر ایمان لائے، قرآن کو برحق مانا، اس لیے کہ تورات، زبور اور انجیل کے اندر بھی قرآن کا تذکرہ آیا ہے۔ اور اس طرح فرمایا وما انزل الیہم، اور جو ان پر اتارا گیا تھا انہیں کیا تورات دی، انجیل دی، ان پر بھی ان کا یہودیوں کا ایمان تورات پر تھا، عیسائیوں کا ایمان انجیل پر تھا۔ یہ لوگ ایمان لائے، ان کے اوصاف کیا بیان کیے؟ خاشعین، یہ اللہ خاشعین للہ، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے، اللہ کے سامنے تواضع کرنے والے، ان کی نمازوں میں عاجزی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے قریب سب سے پہلی چیز جو اٹھائی جائے گی وہ تواضع اور عاجزی اٹھائی جائے گی، خشوع اور خضوع اٹھایا جائے گا۔ نماز تو پڑھ رہا ہوگا لیکن خشوع خضوع نماز میں نہیں ہوگا، تواضع نماز میں نہیں ہوگی، یہ کیفیت ہوگی۔ لیکن ان کے اوصاف بتائے، ایک یہ ہے، یہ تواضع، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ کے سامنے آپ کو اپنے آپ کو سلنڈر کر دینے والے، یہ وہ لوگ ہیں۔ دوسرا فرمایا لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ اللہ کی آیات کے بدلے میں جو ہے وہ تھوڑی بہت قیمت لے کر کے ان کو بیچتے نہیں ہیں۔ ہاں غلط مسئلے نہیں بتاتے، پیسے لے کر، فیس لے کر غلط مسئلے نہیں بتاتے، صحیح مسئلے بتاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور آگے فرما دیا ان کے لیے اجر کیا ہے؟ اولئک لہم اجر عند ربہم، اللہ کیا ان کا اجر ہے۔ کتنا اجر؟ ان کا دگنا اجر ہوگا، دوہرا اجر ہوگا۔ کیوں؟ ایک جو ہے پہلی کتاب پر ایمان لانے کا، دوسرا قرآن پر ایمان لانے کا، ایک پہلے نبی پر ایمان لانے کا، دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا، انہیں دگنا اجر ملا۔ پہلے بھی ایمان والے تھے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، پہلے تورات پر ایمان تھا، اب قرآن پر بھی ایمان لے آئے، پہلے انجیل پر ایمان تھا، اب قرآن پر بھی ایمان لے آئے، لہٰذا انہیں دگنا اجر ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جو دوہرے اجر کے مستحق ہیں، جنہیں ڈبل اجر ملے گا، اور ڈبل اجر کے وہ مستحق ہیں۔ وہ کون سے؟ فرمایا ان میں سے ایک وہ مسلمان، غلام مسلمان ہے، غلام ہے، اور جو اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اور پھر اپنا جو آقا مالک اس کا ہے، دنیاوی آقا اور مالک اس کا بھی حق ادا کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اس کی خدمت میں ڈنڈی نہیں مارتا، ادھر ادھر نہیں، اللہ کے حق کو بھی ادا کرتا ہے، بندے کے حق کو بھی ادا کرتا ہے۔ اللہ اس کو ایک تو اپنی عبادت کا اجر دے گا اور دوسرا اپنے مالک کی خدمت کرنے کا بھی اجر ملے گا۔ یہ آدمی ڈبل اجر کا مستحق ہے۔ دوسرا کون ہے؟ فرمایا وہ آدمی ہے، دوسرا وہ شخص ہے ہاں جو اپنی باندھی، اس کی اپنی باندھی تھی، اپنی باندھی اس کی اچھی طرح تربیت کی، پہلے زمانے میں باندیاں ہوتی تھی، اچھی طرح تربیت کرتا ہے اور پھر اس کو آزاد کرتا ہے، اور آزاد کر کے پھر وہ شخص جو ہے گویا کہ اس کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے۔ اب اس سے نکاح کر لیتا ہے، اس کو ڈبل اجر ملا، ایک تو باندی کا ملا جس کی تربیت کی اور اس کو آزاد کیا، اور دوسرا پھر اس سے نکاح کرنے کا اجر ملا۔ باندی گھٹیا چیز عام طور پر معاشرے میں سمجھی جاتی تھی، اسی سے نکاح کرتا ہے یہ۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے موقع پر کچھ خواتین باندیوں کے طور پر آئی، جن میں ایک حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، وہ ایک صحابی کے حق میں اس کے حصے میں آئی، تقسیم کی، تو صحابہ آئے، یا رسول اللہ یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، یہ بہت بڑے سردار کی بیوی ہے، لہٰذا اب یہ اچھا نہیں، اس کے سٹیٹس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو رکھیں، یہ آپ کی باندی ہو جائے، ہاں ان سے لے لی جائے۔ ان صحابہ جن کے حصے میں آئی تھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، آپ نے انہیں لے لیا، اور پھر آپ نے حضرت صفیہ کو آزاد کیا، اور آزاد کر کے آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا اس کے بعد، اور آپ کا نکاح حضرت صفیہ سے وہ آزاد کرنے کے بعد۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت صفیہ سے آپ نے ایک دفعہ پوچھا، ان کی پیشانی پر زخم کا نشان تھا، پوچھا یہ زخم کیسا؟ کہا یا رسول اللہ رہنے دیجئے۔ کہا نہیں بتاؤ یہ زخم کیسا ہے؟ کہا رہنے دیجئے۔ پھر پوچھا تو عرض کیا ہاں اللہ کے نبی یہ زخم ایسے ہوا، میں اپنے گھر میں سوئی ہوئی تھی، میرا شوہر بھی سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا
دیکھا چاند آسمان کا ٹوٹا اور میری گود میں آ گیا. جب میری گود میں وہ چاند آ گیا میں نے اپنے شوہر سے کہا میں نے یہ خواب دیکھا, تو میرے شوہر نے مجھے مارا اور ایک چیز اٹھا کر ماری, میری پیشانی پر لگی اور مجھ سے کہنے لگا کیا تو محمد سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ تو یہ چاہتی ہے کہ تیرا محمد سے نکاح ہو, اس لیے تو یہ چیزیں بتا رہی ہے. یہ خواب انہوں نے دیکھا اور پھر آخر حضرت صفیہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اور ام المومنین بنی. تو یہ فرمایا کہ انہیں 2 اجر ملے گا. اور تیسرا شخص وہ ہے وہ آدمی جو پہلے کسی نبی پر ایمان رکھتا تھا, حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتا تھا, تورات پر ایمان رکھتا تھا, اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا, اب قرآن پر ایمان لے آیا. پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا, انجیل پر ایمان رکھتا تھا, برحق سمجھتا تھا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پا کر اس نے جو ہے قرآن پر ایمان لایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا. تو فرمایا اب ایسے شخص کو 2 اجر ملے گا, 2 اجر ملے گا. یہ وہ لوگ ہیں. آگے فرمایا ان اللہ سریع الحساب, فرمایا اللہ تو بہت جلد حساب لینے والے ہیں, لہذا غفلت نہیں برتنی چاہیے, اللہ کی طرف جانا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے میرا اللہ جلد حساب لے گا. جب اللہ مخلوق سے جلد حساب لینے والا ہے تو پھر وہ رب اس کا اجر بھی جلدی دے گا, بدلہ بھی جلدی دے گا. تو پتہ چلا کہ ہمارا ایمان یہی ہونا چاہیے کہ ہاں اللہ نے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا برحق نبی ہے, قرآن برحق کتاب ہے, اور ان کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں گے تو کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر ہوگی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.